قسط کے آغاز میں ہمیں بصرہ کے محل کو دکھایا جاتا ہے اور ہمیں یعنی کہ الپرسلان کی سسٹر جو اس کی بہن ہوتی ہے اسے دکھایا جاتا ہے جو اپنے تخت کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے، اور اسی دوران وہاں پر اس کا ایک آدمی آتا ہے اور اسے آ کر بتاتا ہے کہ ملکہ حضرت آپ سے ملنے کے لیے واسپورپان کے تیکفور کا گورنر کیکن موز کا سپاہی آیا ہے۔ رومن دیوجن آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے اور وہ آپ سے کسی چیز کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتا ہے اور وہ کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہمارا خادم ہے آپ کا امیر بوزان، وہ اس سے بھی ملنا چاہتا ہے اور اس سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ سے اس کی اجازت لینا چاہتا ہے۔ تو اس پر الپرسلان کی بہن کہتی ہے کہ جاؤ اسے اندر لے کر آؤ اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہتا ہے، اس کے کیا منصوبے ہیں اور وہ امیر بوزان سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ میں ان تمام کی تمام باتوں پر غور کروں گی اور اس کے بارے میں سوچوں گی اور اس سے تمام کی تمام معلومات حاصل کروں گی اور پھر ہی میں اسے اجازت دوں گی امیر بوزان سے ملنے کے لیے۔ یہ سن کر وہاں پر موجود آدمی ہوتا ہے باہر چلا جاتا ہے اور وہ رومن دیوجن کو لینے چلا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف دوستو ہمیں الپرسلان کے قبیلے کو دکھایا جاتا ہے اور چاوری صاحب اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے قبیلے کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں پر موجود تمام کے تمام لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر جو ہوتا ہے چاوری صاحب اپنے خیمے کی طرف جانے لگتا ہے تو اکنائے والدہ اسے کہتی ہے کہ چاوری صاحب مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے اور وہ آغچہ خاتون کے بارے میں ہے اور اس بارے میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ تو اس پر چاوری صاحب کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دینا۔ دوسری طرف دوستو ہمیں الپرسلان کے مرکزی مقام کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ارباتوس صاحب امیر علی کے ساتھ مرکزی کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ارباتوس صاحب اسے اپنی جوانی کے بارے میں بتا رہا تھا اور الپرسلان کی جوانی کے بارے میں اسے بتا رہا تھا کہ ہم جب جوان تھے تو ہم بہت بڑی بڑی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر شرکت کرتے تھے اور بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑا کرتے تھے اور جوش اور جذبے کے ذریعے ہم کفار کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتے تھے اور ان کو بہت ہی تیزی کے ساتھ کاٹتے تھے اور ان کو جہنم واصل کرتے ہی چلے جاتے تھے تاکہ ان سے حساب لیا جا سکے۔ ہم ان کو کسی طرح کی بھی کوئی رعایت نہیں دیتے تھے اور ان کو جلد از جلد ختم کر دیتے تھے۔ تو ادھر دوستو ہمیں دوبارہ سے چاوری صاحب کے قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ چاوری صاحب آگے ہوئے تھے۔ ادھر دوستو ہمیں بصرہ محل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ جو الپرسلان کی بہن ہوتی ہے وہ اپنے جو تخت کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے اور اسی دوران مرکزی کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور جو رومن دیوجن اندر داخل ہوتا ہے اور
سب سے پہلے وہ ارسلان کی بہن کو سلام کرتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے، اور اس کی بہن اسے کچھ آگے کہتی ہے اور پھر اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو، تم یہاں پر کس وجہ سے آئے ہو؟ تو اس پر رومن دیوجن کہتا ہے کہ میری سلطانم، میں ایک ایلچی کے طور پر آیا ہوں اور یہاں پر میں اپنے گورنر کیکرموز کا آپ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور میں امیر بوزان سے بھی ملنا چاہتا ہوں اور مجھے اس سے کام ہے۔ تو اس پر سلطانہ پوچھتی ہے، تو ٹھیک ہے، بتاؤ آپ کے گورنر کیکرموز کیا چاہتے ہیں؟ تو اس پر رومن دیوجن کہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں اور ہماری تجارت کے تعلقات اچھے ہو جائیں۔ سلطانہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو سلطانہ پوچھتی ہے، اچھا تو مجھے بتائیں کہ آپ امیر بوزان کے ساتھ کیوں ملنا چاہتے